30 نومبر سے راولپنڈی کوہاٹ ایکسپریس کو بھی بحال کر رہے ہیں، اور 30 نومبر سے ہی راولپنڈی لاہور 4:30 بجے والی ریل کار جو ہے اس کو بھی بحال کر رہے ہیں۔ 3 نئی اور ٹرینیں 8 ہم نے ٹینڈر 12 کو کھل رہے ہیں۔ راوی ایکسپریس، وارث شاہ اور ماروی پیسنجر کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح یہ تقریباً 15 سے 30 ٹرینیں ہماری پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائیں گی، اور شیپ کا ٹینڈر بھی قریب ہے، شیپ کلب کا، اس کو بھی کہا ہے کہ فوراً فائنل کیا جائے۔ جہاں تک سیاسی معاملات ہیں، میرا خیال ہے حالات کافی ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات کے ابتر ہونے میں سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایاز صادق نواز شریف کی تھپکی کے بغیر یہ بیان لگا سکتے ہیں۔ 6 آرمی چیف نواز شریف صاحب نے لگائے، اور 6 کے 6 آرمی چیف سے اس نے لڑائی کی، اور ان کا ایجنڈا اس خوفناک حد تک آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ ادارے جو ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں، وہ ادارے جو اس ملک کی سالمیت، عظمت اور اس ملک کو جمہوری نظام کی بھی ضمانت ہیں۔ میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، فوج ہی راجہ پرویز اشرف اتنے شدید حالات کے باوجود جمہوریت کی ضمانت ہے، اور جو کچھ فوج کے بارے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جرنیلوں کے اور جوانوں کے درمیان کہا جا رہا ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہو رہی، یہ جلسوں کی بات نہیں ہے، کوئی دسمبر کی بات کر رہا ہے، کوئی جنوری کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ 1 نومبر سے لے کے 31 دسمبر تک اہم ہے، اور 20 فروری تک کٹی کٹا نکل آئے گا، یہ میں نے 6 مہینے پہلے آپ سے کہا تھا۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں تو پولیٹیکلی تجزیے کی بات کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا کہ کوئٹہ اور پشاور میں دھماکے کا خطرہ ہے، تو نیکٹا نے یہ بیان دیا، اس کی سپورٹ میں بطور وزیر میں نے کہا کہ احتیاط لازم ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ کورونا سے آپ احتیاط کریں، کیونکہ یہاں پہ بھی 2 افسروں کو، ان میں آئی جی پولیس بھی شامل ہیں، ان کو بھی کورونا ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے، اگر آپ نے ریاست سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ سیاست سے لڑائی آپ کا حق ہے، ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اور غیر ملکی ایجنڈے میں پاکستان پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر جو غیر ملکی دباؤ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اندر سے انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس انتشار اور خلفشار سے یہ نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو پچھتانا پڑے۔ ملک اس طرح زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ پاکستان کی اکانومی آلریڈی دباؤ میں ہے۔ پاکستان کے دشمن بگلیں بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں یا صادق بیان پر۔ انڈیا میں جس طرح اس کو بطور ملک دشمن اور ہندوستان کے، جس میں ہندوستان کو
ندامت اٹھانا پڑی، ذلت اور رسوائی سے ہندوستان کو شکست ہوئی، اس میں وہ اپنے داغ دھو رہے ہیں۔ اصل میں یہ لاہور میں کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایاز صادق کو نواز شریف نے ایک دم لانچ کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید خاقان عباسی کے وہ بیانات بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے ڈائیلاگ کے لیے دیے ہیں۔ الٹیمیٹلی سیاستدان عمران خان نے بھی کہا کہ کرپشن کے علاوہ مشاورت اور بات چیت کے دروازے بند نہیں ہیں۔ اگر کسی حادثے سے جمہوریت کو دوچار کرنا ہو تو پھر آپ شوق سے مذاکرات اور ڈائیلاگ کے دروازے بند کر دیں۔ جو بیج نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بو دیا ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں ان کے لیے نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ ناممکنات ہو گئی ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی نے پھر بھی بہتر سیاست کھیلی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پھر بھی سوچ سمجھ کے بیان دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 6% ووٹ ہیں صرف، لیکن ان کے پاس مدرسے ہیں، ان کے پاس طلباء کو لانے اور لے جانے کے لیے معاملات اور وسائل ہیں۔ 9 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں۔ وہ حکومت کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت میں کوئی کلیدی کردار ادا کرنے کے ان کے خواب جو ہیں وہ ادھورے ہی رہیں گے ساری زندگی۔ کسی صوبے میں یا سینٹ میں کوئی رول ادا کر سکتے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، وہاں اپنے ممبر لا سکتے ہوں سینٹ میں یا صوبے میں لا سکتے ہوں، لیکن ملکی سطح پر ان کی سیاست بڑی پارٹیوں کی مرہون منت ہے۔ 6% ووٹ سے ملک میں کوئی سیاسی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی۔ ہنگامہ، انتشار اور خلفشار کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹلی میں آج لاہور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض عقل کے اندھوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاست کس خطرناک مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ عقل کے ناخنے۔ سیاست جس دوراہے میں داخل ہو رہی ہے اس کے نتیجے کچھ بھی نکل سکتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ دسمبر میں جا رہا ہے عمران خان، کہیں نہیں جا رہا ہے عمران خان، اور میں اپنی تاریخ پہ قائم ہوں کہ 31 دسمبر سے 20 فروری کے درمیان بہتری ہو جائے گی اور معاملات اپنا فیصلہ کن شکل اختیار کر لیں گے، اور لوگوں کو جو پریشانی ہے، لوگوں کی گلی محلے میں جو لوگ اس وقت ملک کی صورتحال سے پریشان ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اللہ بہتر کرے گا، عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ کوسچنز؟ صدر کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے، کیا ملک مارشاء اللہ کی طرف جا رہا ہے یا عمران خان اسمبلیاں توڑے گا؟ دیکھیں، میں نہ ملک مارشاء اللہ کی طرف جا رہا ہے، نہ عمران خان اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ عمران خان اس سارے کرائسس سے سرخرو ہو کے نکلے گا انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ جو ہے ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، کیا ڈائیلاگ ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں ڈائیلاگ ہوں گے تو یہ بیان بازی کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں، یہ صرف شاید خاقان صاحب نے میں نے یہ بات کہی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ڈائیلاگ اور مشاورت اور بات چیت سیاستدانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل سکتی ہے تو کسی اور سے یہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے ہیں۔ مظہر نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ سنا یہ ہے کہ یہ دونوں نکاری ہیں، پیپلز پارٹی راضی ہو گئی؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے آپ سے سیاسی جملہ استعمال کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس سارے ٹینیور میں بہتری کی باتیں کر رہی ہے، اور وہ ایک صوبے کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی بھی حصہ لے رہی ہے۔ میرا خیال ہے ملک کے سلامتی کے اداروں کے حوصلے کی داد دینی چاہیے آپ کو۔ ملک کے سلامتی کے ادارے صرف ان سیاستدانوں کی باتوں پہ ہی برہم نہیں ہوتے، بلکہ ان کو انٹرنیشنل صورتحال کی بھی فکر ہوتی ہے، اور پاکستان کے خلاف ہندوستان جو ایک جال بچھا رہا ہے اور اس میں کوئی جو اس کے بعض اعلیٰ کار استعمال ہو رہے ہیں، ان کی حیثیت سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں۔ اور ایک اچھا جرنیل جو ہوتا ہے وہ حوصلے سے اور دانشمندی سے اور دور اندیشی سے فیصلے کرتا ہے۔
اور پاکستان کا جوان اور پاکستان کا جرنیل دونوں عظیم تر ہیں اور ملک کی سلامتی اور جمہوریت کی ضمانت ہیں۔ نہیں پھنسائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنی چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں نہیں امین حفیظ، میں ڈائیلاگ کو کبھی بھی سیاست میں ڈائیلاگ کے دروازے نہیں بند کر سکتا۔ میں نے یہ نہیں کہا کرنے چاہیے، میں نے اپنی سیاسی سوچ بتائی ہے کہ الٹیمیٹلی سیاست کا انجام ڈائیلاگ اور مشاورت ہے، اور عمران خان نے کہا کہ کرپشن کے کیسز سے پاک مشاورت کے لیے وہ تیار ہے۔ شیخ صاحب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے، تو ڈیڈ لاک تو پھر پرائم منسٹر کی طرف سے ہوا نا؟ پرائم منسٹر کی طرف سے ڈیڈ لاک نہیں ہے، کوئی بھی سنجیدہ بات ہوئی کرپشن اور نیب کے کیسز سے ہٹ کے، کیونکہ ان کا مسئلہ جتنے لوگ متحرک ہیں وہ سب نیب زدہ ہیں، کوئی ایک ممبر بھی میں نے نہیں دیکھا جو کیسز سے ہٹ کر بات کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ نہیں ڈرنا، عمران خان کہیں نہیں جانے، تو کیا اور کٹی کٹا نکل کے رہے گا؟ تو کیا فوج کسی اور انداز سے کوئی نئے سیٹ اپ کے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے آئی ایس پی آر کے بیان کو ریپیٹ کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات میں بیان دیتا ہوں تو اس کا زیادہ شور پڑ جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ایاز صادق کے بیان سے فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اسی کو میں دہرا رہا ہوں۔ کوئی صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہا، اس کے 6 پوائنٹ ہیں، وہ کون پورے کرے گا، ریفرینڈم کون کرے گا، اور قومی اسمبلی سے کون پاس کرائے گا، اور سینٹ سے کون۔ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی کہ سیاستدانوں کو عقل کے ناخن، جو جملہ میں نے کہا وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، سیاستدانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ حالات جس تیزی سے جس جانب جا رہے ہیں وہ کوئی خوش آئند نہیں ہے، اور اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مارشاء اللہ نہیں لگے گا۔ دیکھیں یہ ساری قوم کو پتہ ہے، کوئی ذمہ دار شخص اپنی عظیم افواج کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کی فتح کو دشمن کے اشارے پہ اور نواز شریف کے اشارے میں شکست میں تبدیل کرنے کی بات نہیں کر سکتا جو ایاز صادق نے کی ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بار بار کہنا ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، آپ کی حکومت اور دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں، کل کا اللہ کو پتہ ہے، میں اس بات پہ قائم ہوں۔ یہ دسمبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں، جنوری کی دے رہے ہیں، میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو 31 دسمبر سے 20 فروری کا، کل سے میری سیاست میں جو انتشار اور خلفشار کے حالات ہیں، میں نے 1 نومبر سے آپ کو کہا، میرے سیاسی تجزیے ہوتے ہیں، کوئی یہ کہنا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اور بعض کا میں وقت سے پہلے بات کر دیتا ہوں جس کی سزا مجھے ملتی ہے۔ مذہب وہ ڈی این اے، ان کے ڈی این اے کے معاملات ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری مسلم لیگ کے مخالف نہیں ہیں، یہ نواز لیگ کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چیمپئن ظاہر کر رہے ہیں اور نواز شریف کے رابطے میں ہیں، مریم کے رابطے میں ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے اشارے پہ ہو رہا ہے، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ بارودی سرنگوں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور یہی ان کو ہزیمت اٹھانا پڑے۔ فیصل آپ کے آج بڑے سوال ہو گئے مطلب دیکھیں الٹیمیٹلی حماقت، بے وقوفی اور ملک دشمنی کے نتائج جو ہیں وہ کیا رنگ اختیار کرتے ہیں، یہ کل سے سیاست شروع ہوگی اور 3 مہینہ دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ 20 فروری کی ڈیٹ تک میں قائم ہوں۔ جی فیصل امریکی الیکشن جو ہے وہ سر آپ کی سیاسی وسیلت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اب میں ٹرمپ اور بائیڈن پر بھی تبصرہ کروں؟ کل کوئی جیت اور جائے اور آپ میری کٹ لگاتے رہیں۔ یہ امریکن الیکشن ہے، اس کا فیصلہ شیخ رشید نے نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو عقل دے اور یہ چھوٹی باتیں اور گھٹیا باتیں نہ کریں اور بڑے پن کا ثبوت دیں،
اور ملک کے معاملات اور ملک کے خطرات اور ملک کی مشکلات کو سمجھیں، اور جو لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے لوٹ مار کر کے ملک سے باہر اپنے آپ کو ڈیرا ڈالے ہیں، ان کی ساری صورت حال پہ نظر رکھیں۔ شیخ صاحب کچھ سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا لے لیں؟ کچھ بھی ہو، کچھ آپ کو پتہ ہے، کچھ جو 5-6 ہی لوگ ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز ہیں یا عدالتوں میں کیس ہیں، ساری نون لیگ نہیں بول رہی، اور وہ اب ایک ایک کر کے بلوانا شروع ہوئے ہیں۔ میں نے 2.5 سال میں ایاز صادق کو بولتے نہیں دیکھا، اگر بولے ہیں تو آپ لاہور والے مجھے بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شیخ صاحب آج شہر میں بینر لگے ہیں، اور چھوڑو یار، کہ میر صادق، میر جعفر اور ایاز صادق تینوں میں کیا مشترک ہے؟ یہ آپ کا شہر لاہور ہے، بہتر پتہ ہے، میں نے سیاسی گفتگو کر دی ہے۔ جی جی سر، اچھا، اگر اسمبلی میں داخل کیا تو پھر میں تبصرہ کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں ایسی بڑی بات کر دوں، لائیو چل رہا ہوگا تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، لیکن خبریں دیکھ کر پھر تبصرہ کریں۔ تھینک یو۔ آج تو